رات کا وقت تھا۔ پرانا ٹرین اسٹیشن جو شہر کے باہر ایک سنسان علاقے میں تھا خاموشی سے دبا ہوا تھا۔ اسٹیشن کا نام تھا کالا ڈیرا۔ بورڈ پر دھندلا سا لکھا ہوا تھا جیسے وقت نے اسے مٹا دیا ہو۔ پرانی عمارت کی دیواروں سے ہوا کے جھونکے گزر رہے تھے اور پلیٹ فارم پر ایک پرانی لالٹین جھول رہی تھی جس کی روشنی کبھی ادھر کبھی ادھر ہلتی تھی۔ اسٹیشن پر کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے لڑکے ایان جو اپنی امی کے ساتھ ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایان کی عمر 12 سال تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھی جو اس نے اپنے دادا کی الماری سے چرائی تھی۔ کتاب کا نام تھا سائے کا راز اور اس میں لکھی ہوئی کہانیاں ایان کو ہمیشہ سے ڈراتی تھی، لیکن وہ انہیں پڑھنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ آج رات جب وہ اپنی امی کے ساتھ اسٹیشن پر کھڑا تھا، اس نے کتاب کھولی اور ایک کہانی پڑھنے لگا۔ امی نے اسے کہا، ایان یہ کتاب بند کرو، یہاں کا ماحول پہلے ہی عجیب ہے۔ لیکن ایان نے ان کی بات انسنی کی اور کتاب کے پنے پلٹنے لگا۔ اسٹیشن کا ماحول سچ میں عجیب تھا۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی، دور کہیں ایک کتا بھونک رہا تھا، لیکن اس کی آواز بھی ایک دم سے بند ہو گئی، جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ ایان کی امی رضیہ پلیٹ فارم کے کونے میں بیٹھی تھی، اپنی شال اوڑھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ ایان یہ ٹرین کب آئے گی؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، لیکن ایان کتاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتاب میں ایک کہانی تھی جو ایک پرانے ٹرین اسٹیشن کے بارے میں تھی۔ کہانی کے مطابق اس اسٹیشن پر ایک چھایا کا سایہ بسا ہوا تھا، ایک عورت کا سایہ جو ہر رات اسٹیشن پر دکھتی تھی۔ وہ عورت جو کبھی ایک مسافر تھی، ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی روح اسٹیشن پر بھٹکتی تھی اور جو بھی اس کے سامنے آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ ایان تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا یہ تو بس کہانی ہے۔ تبھی اسٹیشن پر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، لالٹین کی روشنی ایک دم سے بجھ گئی اور اندھیرا چاروں طرف چھا گیا۔ ایان نے اپنی کتاب بند کی اور امی کی طرف دیکھا۔ امی یہ روشنی کیوں بجھ گئی ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ رضیہ اٹھی اور لالٹین کے پاس گئی، لیکن اسے جلانے کی کوشش ناکام رہی۔ گھبراتے ہوئے اس نے ایان سے کہا، شاید اس میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ اچانک پلیٹ فارم کے دوسرے کونے سے ایک آواز آئی، ایک دھیمی سی سسکی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ایان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ امی یہ کیا تھا؟ اس نے اپنی امی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ رضیہ نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید کوئی جانور ہوگا، انہوں نے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دینے لگا۔ تبھی ایک اور آواز آئی، ایک عورت کی دھیمی سی آواز جو جیسے کوئی گیت گنگنا رہی ہو۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ ہوا کے ساتھ مل رہی تھی، لیکن اتنی واضح تھی کہ ایان کے کان سن پا رہے تھے۔ کون ہے وہاں؟ رضیہ نے زور سے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایان نے اپنی کتاب کو اور زور سے پکڑ لیا۔ اچانک پلیٹ فارم کے ایک کونے میں ایک چھایا دکھی، ایک لمبی پتلی سی چھایا جو دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بال لمبے الجھے ہوئے تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایان کے منہ سے ایک دم چیخ نکل گئی، امی یہ دیکھو!
اس نے چلایا۔ رضیہ نے اسے پیچھے کھینچ لیا لیکن چھایا رک نہیں رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پاس آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا اسٹیشن پر چلنے لگ گئی۔ تبھی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں اتنی تیز تھی کہ جیسے کوئی اسٹیشن کو دھو ڈالنا چاہتی ہو۔ ایان اور رضیہ پلیٹ فارم کی چھت کے نیچے بھاگ گئے لیکن چھایا اب بھی وہیں تھی، بارش میں بھیگتی ہوئی، ان کی طرف بڑھتی ہوئی۔ اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دے رہی تھی لیکن ایان کو لگا کہ جیسے وہ اسے گھور رہی ہے۔ ایان بھاگ! رضیہ نے چلایا اور اسے کھینچ کر اسٹیشن کے چھوٹے سے ویٹنگ روم کی طرف بھاگی۔ ویٹنگ روم پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا جس میں ایک پرانا بینچ اور ایک بند کھڑکی تھی۔ رضیہ نے دروازے کو بند کر دیا۔ تبھی دروازے پر ایک زور سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ رضیہ نے چلایا لیکن جواب میں صرف ایک دھیمی سی سسکی آئی۔ ایان کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے اپنی کتاب کھولی اور اس کہانی کے پنے پلٹنے لگا جو اس نے پڑھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ چھایا کو روکا جا سکتا ہے، کوئی اس کا نام پکارے تو، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ ایان نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی چھایا ہے جو کتاب میں تھی۔ اس کی آواز کانپتی ہوئی۔ رضیہ نے اسے گھورا، کیسی بکواس کر رہے ہو، یہ بس تمہارا ڈر ہے، لیکن ان کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ دروازے پر دستک اور تیز ہو گئی، اب آواز جیسے دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ ایان نے کتاب کے پنے جلدی جلدی پلٹنے شروع کیے، تبھی اسے ایک نام دکھا، زینب۔ کتاب میں لکھا تھا کہ زینب وہ عورت تھی جو ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ اس نے ہمت جٹائی اور زور سے چلایا، زینب رک جاؤ! ایک دم سے خاموشی چھا گئی، بارش کی آواز بھی دھیمی پڑ گئی، دروازے پر دستک بند ہو گئی۔ ایان اور رضیہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رضیہ نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے کتاب بند کی اور اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ مجھے نہیں پتا امی، لیکن شاید اس نے سن لیا ہو۔ ویٹنگ روم کا دروازہ دھیرے سے کھولا گیا، باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی لیکن چھایا کہیں نہیں تھی۔ اسٹیشن پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایان اور رضیہ جب پلیٹ فارم پر واپس آئے تو لالٹین پھر سے جل رہی تھی۔ دور سے ٹرین کی آواز آئی، وہ آ رہی ہے۔ جب وہ ٹرین میں چڑھے تو ایان نے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا۔ پلیٹ فارم کے کونے میں ایک چھایا دکھی جو دھیرے دھیرے اندھیرے میں گھل گئی۔ اس نے اپنی کتاب کو اور زور سے پکڑ لیا، خود سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اسے نہیں کھولے گا۔ لیکن رات کے اندھیرے میں جب ٹرین چلی، اسے لگا کہ کوئی اسے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ پلیٹ فارم پر زینب کا سایہ اب بھی کھڑا تھا، اپنے اگلے مسافر کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔